بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله الحمد لله والصلاة على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله حق الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا صلوات عليكم. مسلک حسین کیا ہے؟ یقیناً آپ کے حافظوں سے متعلق میں سوء ظن کا شکار نہیں. یاد ہوگا آیات الہی کی روشنی میں نے کل عرض کیا 6 مفہوم 6 معانی مسلک کے بتائے. راستہ مسلک ہے، چلن مسلک ہے، ٹھکانہ مسلک ہے، زنجیر مسلک ہے، وطیرہ مسلک ہے اور جائے داخلہ مسلک ہے. گھبراہٹ تو نہیں بابا؟ تو گزشتہ سے پیوستہ بخاری صاحب کل جن ظاہر گوشوں پر گفتگو ہوئی آج ان کے باطن پر ہوگی، اور کل جو باطنی اشارے تھے آج ان کی ظاہری تشریح ہوگی. مسلک راستہ ہے، اور وہ راستہ جس پہ حسین چلے وہ کیا ہے؟ کل ہم نے یہ بتایا کہ اللہ کا راستہ ہی حسین کا راستہ، یہ باطن ہے. آج ظاہر دیکھیں، ظاہری راستہ کیا ہے حسین کا. تمام حلالی موالی جہاں جہاں بیٹھے ہو سر اٹھا کے میری آنکھوں میں دیکھو، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ سننے والے لوہے دل پہ لکھیں. راستے کچھ زمین کے راستوں پہ چل کے نازاں ہیں، کچھ ساحت ہوا میں چل کے اتراتے ہیں، کچھ صحن افلاک پہ چل کے ناز کن ہیں. حسین کے راستوں پہ چلتا ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. میدان کربلا میں آج کی تاریخ کو آنے والی سرکار نے جو 9 محرم کو خطبہ دیا ہے تو اس میں ان کا کہا ہوا ایک جملہ ہے کہ شامیو جانتے ہو کہ کس حسین کا راستہ ٹوکا ہے تم نے؟ من کون مشیہ علی جسد رسول اللہ اکثر من مشیہ علی الارض. فرمایا یہ وہ حسین ہے جو زمین پر کم چلا ہے اور جسم محمد پہ زیادہ چلا ہے. گھبرائے تو نہیں ہے نا بابا؟ جشن ہے تو جشن ہونا چاہیے نا. ہاں مصائب میں نے پڑھنا نہیں، فضائل پہ بات چھوڑنی ہے. فرمان یہی ہے افرال فرحنا واحزن لحزننا، ہماری خوشی میں خوشی ہماری غمی میں غمی. ہاں تو حسین کا راستہ جسم نبوت ہے. ہاں یقیناً کافی دیر سے بیٹھے ہیں آپ حضرات، تھکن ہو جانا تقاضۂ بشریت ہے، لیکن سر اٹھائیے گا. مسلک مخدوم صاحب چلن کو کہتے ہیں. حسین کا چلن کیا ہے؟ راستہ بتایا عباس کی زبانی، اور چلن بتانے لگا ہوں ہم شکل پیغمبر علی اکبر کی زبانی. عباس نے راستہ یہ بتایا تھا کہ وہ زمین پہ کمتر چلا، جس میں رسول پہ زیادہ چلا.
اور لفظ یہ ہے خدا کی قسم بخاری صاحب مولا کے علم ہے، بچپنا ہوتا تھا حسین کا، رسول لیٹ جاتے تھے، ننھی ننھی انگلیاں پکڑ لیتے تھے حسین کی، اپنی پنڈلیوں سے چلانا شروع کرتے، امشاہ من ساقیہ الی صدرہ ومن صدرہ الی ساق، سیدھا پنڈلیوں سے سینے تک، پھر سینے سے پنڈلیوں تک۔ میں بھی بچپن میں سوچتا تھا آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ میرے نبی کی ہر عضو کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ اور اگر ایمان کو تازگی ملی ہے تو پھر بخاری صاحب کو دعا دیجیے گا کہ جنہوں نے آپ کے لیے یہ موضوع منتخب کیا، تو یعنی دوسرے لفظوں میں آئندہ جب قرآن پڑھو تو ظاہر لفظوں میں یہی سمجھنا کہ نبی کی آنکھوں کی قسم، سر کی قسم، سینے کی قسم، ہاتھوں کی قسم، قدموں کی قسم، لیکن باطن میں یہی ترجمہ کرنا کہ قدم قدم پہ کہہ رہا ہے مسلک حسین کی قسم۔ آ کے بیٹھے بسم اللہ، محبتیں ہیں آپ کی، مولا سلامت رکھے۔ یہ تھا راستہ حسین کا، بسم اللہ۔ اور چلن کیا ہے؟ علی اکبر کی زبانی سنو، اسی میدان میں، ہاں، کیونکہ حسین اس خوش بخت کا نام ہے کہ جس اکیلے نے پلٹ پلٹ کے ساری عصمتوں کو صحن حسینی میں لوٹایا ہے، بلکہ کہیں کہیں تو یہ بخاری صاحب دوہری نفری ہو جاتی ہے، کیونکہ میرے مولا کا اپنا فرمایا ہوا ایک جملہ بھی ہے کہ کاؤنا جدی ذا علی، میرا نانا ایک علی کا مالک تھا، وکن تو ذل علی، مگر میں وہ حسین ہوں کہ ایک وقت میں دو علیوں کا مالک ہوں۔ آمین۔ تھکان تو نہیں ہو رہی نا بابا؟ یہ اب سمجھ آ رہا ہے کہ حسین کی زری پہ جا کے سب سے اجازت کیوں دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کوئی شک نہیں، خلاصہ وہی ہے، جوہر عصمت وہی جمع ہے، اس لیے سب سے اجازت لینا ہے۔ عباس نے کیا بتایا تھا کہ جسد نبوی مسلک ہے حسین کا، اور علی اکبر شامیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے آؤ احمق شامیوں، جانتے ہو کہ کس کے لیے تلواریں بے نیام کر رہے ہو تم؟ وہ حسین، مشیہ مشیت وقولہ شریعت، وہ حسین جس کا بولنا شریعت ہے اور جس کا چلن مشیت ہے۔ یہی بتایا تھا نا کہ چلن مسلک ہے، اور مختوم صاحب کیا چلن ہے حسین کا؟ ایک بار کہہ رہے ہیں مشیہ مشیت، جس کا چلنا مشیت کا چلنا ہے، یعنی یہ حسین چل رہے ہوں، نبی کا نواسا نہیں چل رہا، مشیت الہی چل رہی ہے۔ اللہ العظمت للہ۔ ہاں، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اس سے مانگو، اس کے کرم کے ساتھ کوئی شرط وابستہ نہیں۔ آگے چلو، پچھلا آگے چلو، کیا بتایا تھا کل میں نے؟ ٹھکانہ، اور کل یقیناً آپ کو یاد ہوگا آپ نے دو چیزوں کا ٹھکانہ دیکھا تھا دل رسالت کو، ایک قرآن کا اور ایک حسین کا، لیکن ظاہر ایک مجلس میں ساری باتیں تو نہیں کی جا سکتی،
آج بھی اللہ جانے ہزاروں گوشے رہ جائیں گے جو پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھے جائیں گے. آؤ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. بخاری صاحب میں آپ کے سامعین کو شاید اس سے بڑا تحفہ ان کی ضیافت ایمانی کے لیے نہ دے سکوں. تعلق اظہر کاظمی قرآن کا بھی دل محمد سے ہے, تعلق حسین کا بھی قلب رسالت سے ہے, لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے. قرآن جنہیں سماعت کا فن آتا ہے, جیسے خطابت فن ہے, سماعت بھی فن ہے جو ہر ایک کو نہیں آتا, جو اس فن سے شناسا ہیں ان کے لیے غضنفر جملہ کہنے لگا ہے. قرآن کا تعلق بھی دل رسالت سے, حسین کا تعلق بھی دل محمد سے, لیکن بنیادی فرق یہ ہے قرآن محمد کے دل پر اترا اور حسین محمد کے دل میں اترا. ہاں, کیونکہ نازل بہ الروح الامین علی قلب, اے رسول قرآن آپ کے دل پر اترا. ایک آدمی چھت پر اترا, ایک گھر میں اترا. کبھی بھی قرآن کو حسین کے برابر نہ لانا. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ کیوں؟ ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا تھا کسی نے کہ رسول کے اخلاق کیسے تھے, بڑی بڑی کتابیں طرفین کی, تو مومنین کی ماں نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن, کہ نبی کا خلق قرآن ہے. قرآن کا تعلق رسول کے اخلاق سے ہے اور حسین کا تعلق رسول کی حقیقت سے ہے. اسی لیے مخدوم صاحب قبلہ بعد المشرقین نظر آتا ہے, اور یہ تو آپ کے سامنے ہے. قرآن کو رسول پڑھتے رہے, حسین کو رگوں میں اتارتے رہے. اب مجھے نہیں خبر کہ سن سن کے زنگ کس کو لگ چکا ہے اور کس کے ذہن کی تختی ابھی تازہ اور سادہ ہے, تو جو تھکا نہیں بیدار وہ میری طرف دیکھے. میں نے کہا قرآن کو رسول نے پڑھا اور حسین کو اپنے بدن میں, اپنی رگوں میں, اپنی لہو میں اتارا. یعنی دوسرے لفظوں میں آسان کر کے یوں سمجھاؤں کہ قرآن وہ ہے جو رسول کی زبان سے نکلتا رہا, حسین وہ ہے جو رسول کی زبان چوستا رہا. قتل کے بعد جب ہر آزاد سے قرآن بولتا. واہ واہ کیا بات. اللہ اکبر. یہ پھر بخاری صاحب کبھی کسی مجلس میں یاد دلائیے گا, کم از کم 1.5 گھنٹہ چاہیے مجھے یہ بتانے کے لیے کہ حسین نے قرآن میں آخر سورہ کہف کی تلاوت ہی کیوں کی تھی. کم از کم 1.5 گھنٹہ, پھر کچھ تھوڑی سی تسلی ہوگی. تھک تو نہیں گئے نا میرے دوست؟ ہاں, یہ دیکھیے قرآن حضور رسول کے دل پر, یعنی قرآن کا تعلق ہے دل کے باہر سے اور حسین کا تعلق ہے دل کے اندر سے. اللہ جانے میں نے کیا کہا ہے, مجھے نہیں معلوم کہ کس نے بسم اللہ کیا سنا ہے. تو بھائی جو لباس کہنا یہ پڑے گا کہ قرآن کا تعلق اوپری دل سے اور حسین کا تعلق اندر. اللہ اکبر. جملہ آ گیا ہے, اب چونکہ سامنے ہے کہے بنا رہ سکتا نہیں, لیکن یہ بھی مجھے پہلے یقین ہے کہ بہت سے ظرف چھلک بھی پڑیں گے. ہاں, لیکن میں آج کے جشن کا صدقہ دعا کرتا ہوں خالق اکبر سے کہ مجھے حق بولنے کی توفیق اور آپ کو حق برداشت کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا کرے. اب دیکھیے مشہور عالم کتاب ہے علامہ شیخ جعفر شوستری رضوان اللہ علیہ کی الخصائص الحسینیہ. جی ہاں, علماء مجتہدین کے نزدیک کسی بھی پاکیزہ صحیفے سے کم نہیں سمجھا گیا اس کتاب کو. سرکار کے خصائص پر لکھی گئی, بہت بڑے عالم ربانی نے لکھی. کعبہ, بخاری صاحب کعبہ اور حسین کا تقابل کرتے ہوئے علامہ شیخ جعفر شوستری اللہ مقامہ قبلہ ایک جملہ لکھا ہے. اسی نے مجھے روکا, وہی سامنے آیا اور اسی سے مجھے وجد ہو رہا ہے. میرا تو دل کرتا ہے کہ میں کرسی سے اڑ جاؤں. آپ پتہ نہیں کیسے سنیں گے. وہ کہتے ہیں الکعبۃ
قبلۃ وجہ النبی والحسین قبلۃ قلب النبی. وہ کہتے ہیں دنیا والوں کعبہ نبی کے چہرے کا قبلہ ہے اور حسین نبی کے دل کا قبلہ ہے. اللہ سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اللہ اکبر. الحمدللہ بخاری صاحب آپ کو مبارک ہو کہ سب نے برداشت کیا. بابا ان کے فضائل کی ضرب کو برداشت کرنا میں جان جوخم کا کام ہے. کعبہ رسول کے چہرے کا قبلہ ہے، یعنی جسے رسول کا چہرہ جھکے وہ ہے کعبہ، اور جسے رسول کا دل جھکے. جبرائیل نے کہا تو سر نہیں اٹھانا. بہت اچھے. میں نہیں مانتا جبرائیل، میں خود نہیں مانتا قبلہ، میں بلکہ آپ کو داد دیتا ہوں. کعبہ میرے اوپر ہے، میں اب جھکا ہی جھکا. اللہ اکبر العظمت للہ. پتہ نہیں تمام سامعین تک بخاری صاحب کا یہ جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا. بخدا میں اپنی زندگی پوری میں یہ سن 80 سے اس وقت تک 86 اشرے پڑھ چکا ہوں میں ملتان میں، اور باقی مجالس کا تو حساب ہی نہیں، وہ ہزاروں میں ہے. تو آپ میری وہ ہزاروں کیسٹیں جمع کریں، کہیں آپ کو یہ جملہ نہیں ملے گا کہ میں نے کہا کہ جبریل نے کہا ہے کہ سر نہیں اٹھانا. پہلے تو بات یہ ہے کہ سر جھکنے اور اٹھانے کے معاملے میں جبریل کا یہ جگر کہاں کے درمیان میں دخل دے. کیا ضرورت کیا ہے جبریل کی کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کرے؟ اور خدا ایسے مقام پر جبریل کو حضور بھیج ہی نہیں سکتا. حد ان قلوبنا اوعیۃ لمشیۃ اللہ، فرماتے ہمارے دل مشیت الہی کے ظرف ہیں. رسول نے ارادہ کیا اٹھانے کا، مشیت نے کہا ہے صاحب مشیت ذرا غور تو کر، تیری پشت پہ مشیت نہیں بیٹھی. تیرے دل کا قبلہ تو نہیں بیٹھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یقیناً اسی قبلہ دل کی طرف 72 یا 84 دو روایتیں ہیں کہ اتنی بار رسول نے تسبیح کو طول دیا. دوبارہ جملہ مترجمہ کے طور پر بات کہی گئی. قرآن کا تعلق بھی دل سے مگر باہر سے، حسین کا تعلق بھی دل سے مگر اندر سے. یہی وجہ ہے بخاری صاحب کہ قرآن اور حسین کے کرم میں اتنا فرق ہے جتنا بندے اور خدا میں ہے. حالانکہ قرآن خود کہتا ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے قرآن میں کسی شے کی کمی نہیں چھوڑی. کائنات کے ہر مسئلے کی دوا قرآن میں ہے. لیکن آئیں ذرا پوچھیں قرآن کے کرم میں وسعت کتنی ہے. سورہ اسرا جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہو، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن کہتا ہے میں مومن کے لیے شفا بن کے آیا ہوں، لیکن ظالم میرے قریب نہ آئے ورنہ نقصان ہو جائے گا. لا يزيد الظالمین الا خسارا، ظالم کو میں خسارہ پہنچاؤں گا، نقصان پہنچاؤں گا. یعنی قرآن کے لیے شفا مشروط، مومن کے لیے شفا، ظالم کے لیے خسارہ. حسین وہ کریم ہے، وہ کہتا ہے مجھے کریم سمجھ کے آئے چاہے نصرانی کیوں نہ ہو، ایک کے ساتھ دلواؤں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر نصرانی تھا نا جی جی. کب مسلمان ہوا؟ شہید ہو گیا بس. اب معصوم بھی کہتا ہے ابھی انتباہ. اور بلکہ بخاری صاحب سوچنے والی بات کی بلا یہ ہے، مفتی صاحب کی بلا یہ نصرانی ہے. نصرانی اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، عیسیٰ کی امت کو کہتے ہیں.
اور عیسیٰ والے عیسیٰ کو ابن اللہ نہیں کہتے، اللہ کا بیٹا. کبھی آپ نے بیٹھ کے سوچا نہیں، کبھی کسی عالم سے نہیں پوچھا کہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں عیسیٰ کو؟ عیسیٰ کو جو ابن اللہ ہے ان کے عقیدے میں، اس سے بیٹا کیوں نہیں مانگا؟ یعنی بھائی جمیل عباس اس کے عقیدے میں یہ بات راسخ تھی کہ جہاں ان کے عقیدے کے مطابق اللہ کا بیٹا ناکام ہو جائے، وہاں محمد کا بیٹا کامیاب ہوتا ہے. میں راضی ہوں، اگر کہو تو چھوڑ دوں. العظمت اللہ. قرآن بسم اللہ. میں آپ جانتے ہیں کبھی میں نے بخل سے کام، حالانکہ ابھی 2 جشن اور مزید پڑھنا ہے مجھے، لیکن میں بخدا کوئی بخل کا ارادہ لے کے نہیں بیٹھا. ہاں، آپ کی دعائیں کے ساتھ چلوں گا. اور آؤ تو چلیے آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے یہاں پھر آپ کو ایک اور جملہ دوں. اللہ اکبر. حسین کے ساتھ کربلا میں شہید کتنے ہیں؟ 71. 72 میں تو خود حسین ہے نا. ہاں، ویسے 136 138 تک جو تعداد ہے وہ باقی شہداء ہیں جو چاشت سے پہلے اجتماعی حملے میں شہید ہوئے. فردن فردن جو جنگ ہوئی ہے اس میں حسین کو ملا کر 72، اور در حقیقت وہ جو عہد و پیمان تھا وہ انہی 72 سے تھا. اس لیے ذکر 72 کا ہوتا ہے، یعنی 71 شہید اور 72واں سالار. اللہ اکبر. اچھا حضور، قرآن تو آپ پڑھتے ہیں، شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ کی جو بے ہے وہ فاتحۃ الکتاب کا آغاز ہے. یہ جو سورہ حمد ہے اسے فاتحۃ الکتاب مولانا کہتے ہیں، اور الف لام میم سے جو شروع ہے اسے متن الکتاب کہتے ہیں. یہ متن ہے، وہ آغاز ہے، یعنی اسے دیباچہ سمجھ لو، اسے مضمون سمجھ لو. سر اٹھانا مجھے پتہ نہیں، یقیناً ہر جنس کا ہر کوئی خریدار نہیں ہوتا. کروڑوں کے سامان سے لدی پھندی دکانیں ہوتی ہیں، تماشائی بہت ہوتے ہیں، خریدار کوئی نہ. باہر سے بس دکان کی سجدہ دیکھ کے لوگ چلے جاتے ہیں. اب مجھے پتہ نہیں کہ کس کی جیب میں سکہ ہے عرفان کا اور کس کی جیب خالی ہے. تو جس کی جیب میں معرفت کا سکہ ہے یقیناً وہ دامن پر کر لے گا. فاتحۃ الکتاب کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بے سے، اور بے نقطے کے بغیر نہ لکھی جا سکتی ہے نہ بولی جا سکتی ہے. جو جانتے ہیں سو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ بے کا نقطہ جو ہے لکھنے میں بعد میں آتا ہے، پڑھنے میں مخدوم صاحب پہلے آتا ہے. اور اب یہ تو مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ انا نقطۃ التی ہی تحت الباء. امیر کائنات فرماتے ہیں وہ بائے بسم اللہ کے نیچے جو نقطہ ہے وہ نقطہ میں ہوں. تو یعنی فاتحۃ الکتاب کا آغاز علی سے. میں نے قبلہ لڑکپن سے ایک حدیث پڑھی تھی، وہ حل آج سے کوئی تقریباً 15 سال پہلے ہوئی. ہاں، بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ایک عرصہ دراز تک معلق رہتے ہیں. حدیث یہ تھی کہ معصوم فرماتے ہیں اسم اعظم کے 72 حرف ہیں. بڑی مشہور حدیث ہے، اصول کافی تک میں موجود ہے. اسم اعظم کے 72 حرف ہیں. کسی کو 1 ملا، کسی کو 2، کسی کو 5، اور آل محمد فرماتے ہیں ہمیں 71 ملے. ایک حرف اللہ کے لیے ہے. میں بہت سوچتا تھا کہ آج تک اللہ نے کچھ بچا کے اپنے پاس نہیں رکھا، یہ ایک حرف کیوں روکا اس نے؟ بڑے تبصرے پڑھے علماء کے، پڑھتے پڑھتے آج سے 15 سال پہلے بخاری صاحب قبلہ میرا یہ مسئلہ حل ہوا. کیسے؟ میں الف لام میم پر تحقیق کر رہا تھا. اس وقت بھی مجھے الف لام میم کی 81 تفسیریں یاد ہیں، اس وقت بھی، اور وہ 81 کی 81 حق ہیں اور ابھی کچھ رہتی ہیں، کیونکہ ہر آیت کا 70
70 ظاہر ہے 70 باطن ہے، تو گویا ہر حرف کی 140 تفسیریں ہیں، اور اس کی 81 اس وقت تک اس حکیم نے تلاش کر لی ہے اور باقی کی جستجو ہے۔ تو اس الف لام میم پر تحقیق کرتے کرتے علم الاعداد کے ایک عالم کے جملے نے کیا وجہ دیا مجھے، انہوں نے کہا الف لام میم کو غیر ضروری حرف قرار دے کر قرآن پہ تہمت رکھنے والوں، وہ اللہ ہی کیا جو غیر ضروری حرف لکھے قرآن میں، جو ابس جملے بھیج دے جبریل کی زبانی، یہ اور بات ہے کہ یہ وہ اسرار ہیں جو سمجھ جبریل کی نہیں آئے۔ یہ تو ایسے ہے نا، اب یعنی یہ بخاری صاحب نے میرے لیے ایک انگوٹھی بھیجی، مثال دے رہا ہوں، اس انگوٹھی میں الماس جڑا تھا، انہوں نے نوکر سے کہا بہاول پور جاؤ غضنفر کو یہ انگوٹھی داؤ، لایا ضرور ہے، ذرا قرآن اٹھا کے پوچھو بتا سکتے ہو یہ نگینہ کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو کیا، وہ کچھ نہیں جانتا، لایا ضرور۔ تو اسی طرح جبرائیل مقطعات لایا ضرور۔ اللہ لیکن یقین مانیے اہلیان ملتان خبر جبریل کو بھی نہیں ہے کہ میں کیا لا رہا ہوں۔ جی کے گھروں میں دن رات آتا ہے ان کو نہیں پہچان سکتا، یہ کیا پہچان؟ تو کہا یہ کوئی ابس فکرے نہیں، اسرار ہیں۔ وہ کہتے چونکہ میں علم الاعداد اور علم الحروف کا عالم ہوں، اور کہا دیکھو اللہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ میں نے 72 حرف بنائے اسم اعظم کے، ایک میرے لیے، 71 اہل بیت کے لیے، باقی کسی نبی کے لیے ایک، کسی کے لیے 2۔ آصف بن برقیہ کے پاس ایک تھا جو ملکہ سبا کا تخت لایا، فرمایا ذرا الف لام میم کو اعداد کی روشنی میں دیکھو، الف کا 1، لام کے 30، 31، میم کے 40، 40، 30، 70، 1، 71۔ فرمایا 71 شہید کربلا کے جسے اس نے اپنے لیے رکھا ہے اس کا نام حسین۔ ان کے لیے تھے، یہ نہ کسی نبی کے حصے میں آئے نہ کسی ولی کے حصے میں آئے، وہ جو اللہ کے لیے ہے 72واں وہ ہے حسین۔ تو اب نہیں سارے حلالی موالی، ذرا میری تسلی کے لیے بتاؤ الف لام میم سے مراد کیا؟ یہاں اس وقت شہدائے کربلا، اور یہی وجہ ہے کہ شب عاشور جب میرے مولانا مخدوم صاحب قرآن کی تلاوت کی، قرأ الف لام میم ثم سکت ثم جعل یکرر کرۃ بعد کرۃ الف لام میم، حسین نے ایک دفعہ پڑھا الف لام میم، پھر رکے، پھر مسکرائے، پھر پڑھا الف لام میم، اور پھر مسلسل الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم۔ پورا لشکر شام سن رہا تھا اور جاہل گنگ تھے کہ کیوں بار بار علی کا بیٹا الف لام میم کو پڑھے جا رہا ہے، یعنی حسین تو اپنے 71 شہداء کا قصیدہ پڑھ رہا تھا کہ اب میدان قیامت تک پیدا ہونے والے ہمارے موالی حلالی حبدار جب قرآن کو پڑھیں گے کہ الف لام میم ذالک کل کتاب لا ریب فیہ، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ خدا کہنا یہ چاہتا ہے کہ حسین کے 71 ساتھی وہ کتاب ہیں جس میں کسی شک کی گنجائش۔ اللہ کو کیا کہنے کی ضرورت ہے، میری کتاب میں کوئی شک نہیں کر سکتا ہے۔ یہ وہ کتاب، ہاں یہ وہ کتاب جسے قلم تکوین نے لکھا، جن کے جسد پر مشیت کی تحریر ہے۔ یہ 71 وہ کتاب ہیں کہ جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ تو اب حضور مخدوم صاحب کے بلا فیصلہ یہ ہوا، قرآن پہ تو باپ بیٹے کا قبضہ نکلا، باپ کے بغیر فاتحۃ الکتاب کا آغاز نہیں اور بیٹے کے بغیر متن الکتاب کا آغاز نہیں۔
تو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ کبھی بھی قرآن کو حسین کے برابر نہ لانا. قرآن کا تعلق بھی رسول کے دل سے, حسین کا تعلق بھی رسول کے. ایک گزارش ہے جی, مثلا قرآن پہ حسین کا قبضہ نہیں ہے. مثلا قرآن پہ تو ان کا قبضہ ہے جو کہتا تھا کسی نبی کو نہیں ملے, نہ بابا کو ملے ہیں, نہ بھائی کو ملے ہیں, نہ کسی نانا کو میرے ملے ہیں. یہ مطلب تو بلکہ جو لفظ ہیں میں وہی نہ دہراؤں تاکہ سب کو پتہ چل جائے. امام نے جو شب عاشور جملہ بولا تھا وہ یہ تھا کہ لا عالم اصحابا خیرم من اصحابی, میرے علم میں میرے اصحاب سے بہتر اصحاب کوئی نہیں اور میری اہل بیت سے بہتر اہل بیت کسی کی نہیں ہے. یہ نا تو ظاہر و باطن کا قبضہ تھا حسین کا, اور یہ قلم تقدیر بھی تو اسی کے پاس تھی. اور دیکھیں حضور, جس کے پاس قبضہ, اب میں کتاب لکھ رہا کسی مسئلے پر, میری مرضی میں ایک سطر پہ مخدوم صاحب لکیر پھیر کے نئی سطر لکھ دوں, کوئی ہے مجھے روکنے والا؟ تو جیسے قرآن کے متن پر بھی حسین کا قبضہ, الف لام میم والے باطنی متن پر بھی حسین کا قبضہ. یہی تو وجہ تھی کہ شب عاشور جون سے جب مولا نے کہا کہ چلے جاؤ تمہارا نام شہدائے کربلا میں شامل نہیں ہے, تو اس نے رو کے یہ کہا تھا کہ چونکہ تو کریم ہے میرا دل توڑنا نہیں چاہتا. در حقیقت بات یہ ہے میں رنگ کا کالا ہوں, میرے پسینے اور خون میں بدبو ہے, تو نے اس دھرتی کو معلّہ بنانا ہے, اپنے خوشبودار خون میں میرا بدبودار خون شامل نہیں کرنا چاہتا, اور اپنی وسعت کریمی کی وجہ سے یہ عذر بنا رہے ہو کہ تیرا نام نہیں. جب یہ حسن مودت دیکھا حسین نے تو مسکرا کے فرمایا واپس آؤ, ہم نے معاہدہ بدل دیا ہے, نئی تحریر لکھی جائے گی. یہ ہے حسین کا ٹھکانہ. مسلک زنجیر کو کہتے ہیں. تک تو نہیں گئے ہو؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. راضی میں نے عرض کیا تو جو کل اگر نہیں تھے بادشاہ میں آج سن لیں. سلک, اب یہ دیکھیں نا, یہ آپ نے ہار پرویا نا, یہ دھاگا ہے نا, اسے عربی میں سلک کہتے ہیں. ہاں, اور اب یہ پھول کے ساتھ پھول, پھول کے ساتھ پھول پرو کے آپ نے ایک ہار تیار کیا. یہ دھاگا مسلک ہے پھولوں کا, اور چونکہ زنجیر میں بھی حلقے کے ساتھ حلقہ, کڑی کے ساتھ کڑی, ایک سلسلہ ہوتا ہے, اس سلسلے کی وجہ سے مسلک. زنجیر حسینی, مسلک حسینی, سلسلہ حسینی کیا ہے؟ سر اٹھاؤ. اگر خوابوں میں تمہیں جنت نظر نہ آیا کرے آج کے بعد تو پھر اللہ نے حسین کو حسین کیا بنایا؟ بشرطے کے سارے حالات زادے اپنے لوح دل پہ لکھ لینا. میدان قیامت ہوگا قبلہ. میں نے ایک حدیث پڑھی, کیا ہوگا؟ تدلو من العرش 11 سلاسل من الذهب الاحمر وسلسلة واحدة من نور الجبار اذا ابواب الحسین وهو اکبر ابواب الجنت. فرماتے ہیں کہ میدان قیامت میں عرش کی طرف سے 11 زنجیریں لٹکائی جائیں گی جنت کے سونے کی, اور ایک زنجیر لٹکائی جائے گی اللہ کے نور کی. 11 زنجیریں سونے کی, دنیاوی سونا نہیں, ملکوتی فردوسی. ہاں, اور 12ویں زنجیر میں نور الجبار, وہ نور جبار سے بنی ہوگی. لٹکائی بخاری صاحب کے بلا کہاں جائے گی؟ حدیث کا فکر جلدی جلدی میں پڑ گیا تھا. یہ ہے جنت کا ایک دروازہ ہے. حدیث میں فکر ہے کہ اذا باب الحسین وہو اکبر ابواب الجنہ, کہ جنت کا جو سب سے بڑا دروازہ ہے اس دروازے کا نام ہے باب الحسین.
سب سے بڑا دروازہ کون سا ہے؟ باب الحسین. کسی کے مقدر سے کیا جھگڑا. خدا بہر صاحب میں رات کافی دیر سے سویا یہاں کے بعد پھر جشن پڑھنا تھے تو اس وقت یہ حدیث میرے ذہن میں آئی رات. حقائق تو لاکھوں کروڑوں ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی یادداشت کا ایک قافلہ ہے جو سامنے سے گزرتا ہے. اور یقین مانیے کتنی دیر نیند نہیں آئی مجھے فرط مسرت سے کہ واہ حسین تیرا مسلک کیا ہے. بار بار بخدا میں یعنی اپنے بستر پہ یہی لیٹے لیٹے کہتا رہا واہ حسین تیرا مسلک کیا ہے, واہ حسین تیرا مسلک کیا ہے. 11 زنجیریں جو 11 اماموں کی ہوں گی مخدوم صاحب, وہ جنت کے سونے کی, جو حسین سے منسوب ہے اس مسلک, جو سلسلہ, جو سلک, جو زنجیر, وہ نور جبار سے آواز قدرت ہے. یا نا من کون متوسلا بہؤلاء الکرام فی الدنیا فلیتمسک بے مسلک ہی. جو دنیا میں جس امام سے توسل رکھتا تھا وہ اسی کے نام کے مسلک کو پکڑ لے, وہ اسی کے نام کے زنجیر کو پکڑ لے. اور آگے جس بات نے مجھے نشہ دیا 11 زنجیروں والے آہستہ آہستہ جا رہے ہوں گے رک رک کے, 12ویں زنجیر والے بھاگم بھاگ جا رہے ہوں گے. لوگ حیران ہو کے پوچھیں گے نہ ان کا حساب ہو رہا ہے, نہ کتاب ہو رہا ہے, نہ سوال ہو رہا ہے, نہ جواب ہو رہا ہے, نہ روکا جا رہا ہے. یہ کون خوش نصیب ہے؟ کوئی نبی ہے, کوئی فرشتے ہیں, کوئی معصوم ہے, کوئی امام ہے؟ فَإِذَا النِّدَاءُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ, اللہ کی طرف سے ندا ہے گی. نہ نبی ہے, نہ امام ہے, نہ معصوم ہے, نہ حجت ہے, نہ فرشتے ہیں. ہاں اولائے اصحاب مسلک الحسین. میں کیوں یعنی جب تھکن نظر نہ آئے تو میں الزام کیوں دھروں؟ اللہ. اور اسی جملے نے بخدا کتنی دیر تک مجھ پہ وجد تاری کے رکھا. میں نے عرض کیا کہ میں یہی کہتا رہا واہ حسین تیرا مسلک, واہ حسین تیرا مسلک. اللہ کی طرف سے آواز آ گئی رکو, تم آہستہ آہستہ جاؤ گے تم بھی جنت باری کے ساتھ. اور یہ جو بھاگم بھاگ جا رہے ہیں تم جانتے نہیں یہ حسین کے مسلک والے ہیں. اللہ العظمت للہ, العظمت للہ. چلو بابا یہاں اب دیکھیں مسلک مانی وطیرہ, رات بھی عرض کیا. 5واں مفہوم, 5ویں معنی وطیرہ, حسین کا وطیرہ. حالانکہ دیکھیے ہر امام کے کرم کے ساتھ ایمان کی شرط وابستہ ہے. جی ہاں, چاہے وہ رسول ہے, رسول کا کرم بھی پڑھا نہیں. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رسول رؤوف بھی ہے رحیم بھی, مگر مومنین کے لیے. جی ایمان سے مشروط ہے ہر صاحب کرم کا کرم. حسین غیر مشروط کریم. یعنی دل توڑنا تو مولانا حسین کو آئے ہی نہیں زندگی بھر. وہ کتابیں بھری پڑی, ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کیونکہ سامنے آ گیا ہے تو میں عرض کرتا چلوں. میرے مولا نے 40,000 دینار کا ایک گھوڑا خریدا. جی غریب نہیں تھے بابا. ہاں کس نے کہا؟ یعنی تاریخ کے آئینے میں بھی جھانکا جائے تو اپنے وقت کے بہت بڑے جاگیرداروں کی اولاد تھے یہ. وہ ہاشم جس نے کئی برسوں تک پورے خطہ عرب کو قحط کے ایام میں کھانا کھلایا ہو. اللہ اللہ. تو بابا کچھ پلے تھا تو کھلایا نا. خدا کی قسم, مجھے علم عباس کی قسم, اگر میں اپنی طرف سے کہوں میری زبان جہنم کے کتے جمع. بظاہر تمام ائمہ کے مقابلے میں قبلہ چوتھی سرکار بظاہر کم سردار امام ہیں,
لیکن انہی کے بارے میں بھی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ روزانہ 100 دمبا میرے امام کے مہمان خانے میں ذبح ہوتا تھا. چوتھے امام کے مہمان خانے میں 100 دمبا. آج کسی سربراہ مملکت سے کہو نا کہ اتنا کھلا کے دکھائے کسی مہمان کو. جی ہاں میں بھی سوچتا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں، تو موجودہ ہے سکہ کل بھی کرتے ہیں. جب میں نے کتابوں میں پڑھا جی ان کی اتنی بڑی ٹریڈ تھی ہاں کہ انڈونیشیا میں ان کے نام کے محلے آباد ہیں. بے شک. یعنی یہ حکومت کے خلاف ہے، ہاں جائیدادیں ضبط ہیں. یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں عقل کے صحن میں جو سما جائے وہ بھٹکا ہوا خیال ہوتا ہے، آل محمد نہیں ہوتے. کے بڑے سے بڑے ہوٹل میں چلے جائیں اور بغیر اطلاع کے کہیں مجھے 1000 آدمی کو پانی پلانا ہے، 1000 کوکا کولا نہیں نکلے گا. بے شک صحیح ہے. 1000 انسان، 1000 اونٹ، 1000 گھوڑا، جو بھی جانور تھا، اور کہا 3 دفعہ پلاؤ. کوئی شک نہیں. لے کے چلا نا ساتھ. اب ان کی سواریوں کا انتظام کیسے ہوگا؟ وہ تو مانگتی ہیں کھانا. ہاں دیکھیں انسان کی زبان بخاری صاحب کتنا تیز بول لے گی، بڑے فراٹے سے بولے، بہت فر بولے، کتنا تیز بولے گی. آج تک عالم نہیں علم کو چکر ہے کہ علی ایک رکعت سے دوسری تک قرآن کیسے ختم کرتے تھے. دیکھیں اگر یہ آئین زمانہ کے پابند ہو جائیں تو پھر ابنائے زمان ہو جائیں گے، صاحب الزمان نہیں رہیں گے. جی کیا ہے وطیرہ حسین کا؟ وہ واقعہ جو میرے سامنے آیا تھا، 40,000 ہاں شادباش جیتے رہو دینار کا گھوڑا خریدا. ایک یہودی طبیب تھا مدینے میں، حسین کے کرم اور سخاوت کو آزمایا جائے. ایک یتیم بچہ 5-6 سال کا، اس کی ماں بیمار. بچے تیری ماں کا علاج صرف بس ایک چیز سے ہو سکتا ہے. کیا؟ سفید رنگ کے گھوڑے کا جگر چاہیے. چلے تو نہیں گئے نا بابا. اور وہ بچہ رونے لگا، پریشان ہو گیا، میں یتیم بچہ، میرے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، میں کہاں سے لاؤں؟ پتا میں بتاتا ہوں، کوشش کر دیکھو شاید. کہاں؟ حسین ابن علی کا. وہ اتنی بڑی ہستی، میں ان کے دربار. بھائی جاؤ تو صحیح. اور جا کے بچہ دروازے میں کھڑا ہو گیا. میرا مولا اپنے صاحب سے میں بھی گفتگو ہے. اچانک نظر پڑی حسین کی. عباس جی ثابت الاساس. وہ سامنے بچہ کھڑا ہے، صاحب غرض نظر آتا ہے، ذرا بلانا تو. اللہ العظمت للہ. توجہ جہاں جہاں بیٹھے ہو علی والے ہو، ادھر آپ بیٹھے کانپتے لرزتے قدموں کے ساتھ آگے. نہیں بیٹا گھبراؤ نہیں، آگے شاباش، آگے آگے. جھولی میں بٹھایا سر پہ. ہاں بیٹا کیا بات ہے؟ مولا میری ماں بیمار ہے تو طبیب نے سفید گھوڑے کا جگر بل. ہاں تو کیا ہوا؟ بس جلدی سے نوکر کو حکم دو، لہر کرو گھوڑا جگر نکال کے دے دو. جانتے تھے حسین کہ یہ علاج نہیں. اللہ بسم اللہ. اللہ جانے میں نے کیا کہا ہے اور خدا معلوم میرے سامنے ان نے کیا سنا ہے. حسین ہے کون؟ حجت خدا، امام. خود شفا نہیں دے سکتے تھے. یہ وہی حسین نہیں جس نے آتے ہی خیراتی شفا خانہ کھول لیا تھا، جس کے طب کا پہلا مریض ہی آسمانی. ہاں پہلا مریض زمینی نہیں، فرشی نہیں، عرشی، آسمانی، فرشتہ. اور فرشتہ وہ
नूह नबी को सारा दिन मखदूम साहब की बोला कौम पत्थर मार 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 के जख्मी करती है, शाम को अल्लाह जिब्रील को भेजता कि जा अपने काफूरी पर मस कर, जख्म मुंदमिल हो जाते हैं। तो फरिश्ता वो है जो नबी को शिफा दे सकता है, आज खुद जख्मी है, उसको शिफा बांटने वाला है हुसैन, शिफा दे सकता था, नुस्खा बता सकता था। यहूदी मुनाफिक तबीब के झूठ का पोल खोल सकता था। और मतलब बस जल्दी करो, हुक्म दो किसी नौकर को घोड़े का जिगर निकाल के दे, 40,000 दीनार का घोड़ा ज़िबा हो गया। जब लेके गया, रब्बे काबा की कसम, कोई मुबालगा नहीं कर रहा, हरफों की जिम्मेदारी से बात करने लगा हूं, जाके देखा कम वक्त ने वाकई ज़िबा कर दिया घोड़ा हुसैन ने। हाँ, मौला ने तो देर ही नहीं की। कहा अगर तेरी माँ इससे ठीक हो सकती है तो हुसैन को और क्या चाहिए। यार अफसोस कि मुझसे गलती हो गई, सफेद घोड़े का नहीं, वो तो स्याह घोड़े का जिगर चाहिए था। जी, अब बच्चे ने रोना शुरू किया, पहले 40,000 दिनार का कीमती घोड़ा मौला का तूने जाया करवा दिया, अब सिया मैं क्या मुंह लेके जाऊं। जाओ तो सही। फिर बाहर आकर रोना शुरू कर दिया बच्चे ने, तड़प के हुसैन, अब्बास बुलाओ तो उसी बच्चे की आवाज लगती है, बेटा क्या बात है। मौला वो मलून कहता है कि सियाह घोड़ा चाहिए। पर मैं क्या हुआ, दूसरा ज़िबा कर दो। ये रब्बे काबा की कसम नहीं, मसाइब के लिए जुमला नहीं कहा, न मसाइब का है, हुसैन की करीमी का जुमला है। 7 घोड़े उस यहूदी ने ज़िबा करवाए हुसैन से। समझ के नहीं रो रहा, बिस्मिल्लाह, करीमी अल्लाह अकबर। इतने बड़े गुनाहों के बावजूद हुसैन को कुछ नहीं समझते, क्या है। उसकी अदा हो रही है। इसीलिए तो क़िबला बार बार समझाने की कोशिश में हूँ कि हुसैन गैर मशरूत करीम है। हुसैन की करीमी के साथ कोई शर्त वाबस्ता नहीं, बल्कि मैं तो ये कहा करता हूँ, मेरे जो अक्सर सामीन है उन्हें ये फिक्रा याद होगा कि मेरे मुंह से ये निकला करता है कि हुसैन खौफनाक हद तक करीम है। इतनी बड़ी करीमी, उठाओ सर उठाओ, ये हुसैन ही का वसीरा है ना। सैयद मोहम्मद महदी बहरुल उलूम रिजवानुल्लाह अलैह, बड़े साहिब करामत हैं, क्योंकि मैं करामतें सुनाने बैठ जाऊं आपको चकरा जाएंगे आप। एक बात करता हूं ताकि पता चल जाए आपको कि इस आलम रब्बानी का मकाम क्या था। बसरे के लोग आए सरकार की खिदमत में, और आप बसरे कभी जिंदगी में गए नहीं। बहरुल उलूम सरकार एक एक का नाम लेके पूछना शुरू किया, फलां बंदे का क्या हाल है, फलां मोमिन का क्या हाल है, वो फलां का बेटा बीमार था उसका क्या हाल है, वो फलां की घरवाली को तकलीफ थी उसका क्या हाल है। अब लोग हैरान हो गए, हुजूर आप तो बसरे कभी तशरीफ नहीं लाए, हमसे ज्यादा वाकिफ है आप। मुस्कुरा के फरमाया, ये लफ्ज है रिजाल की किताबों में कि वल्लाहि लौ शिअतु लअखबरतकुम अनिल अर्ज़ वजबतन वजबतन। तुम बसरे की बात करते हो, मौला ने मुझे वो आंखें दी हैं, अगर चाहूं तो कायनात आलम की पूरी जमीन के चप्पे चप्पे की खबर दे सकता हूं। ये वो आलिम रब्बानी, वो आलिम रब्बानी, इमाम ज़माना से कसरत से मुलाकातें, 2 शख्सियतों ने लातादाद मुलाकातें की। हर शब जुमा दर्स लेने वाले आलिम का नाम है सैयद अली इब्न ताऊस, और उसके बाद फिर सैयद मोहम्मद महदी बहरुल उलूम, लातादाद मुलाकातें। ये कहते हैं कि मैंने आलम कश्फ के जरिए राबता किया सुल्तान करबला से और सवाल किया, मौला तेरा हर कानून अपने खानदान के बड़ों से भी अलग है, छोटों से भी अलग है। ये तो बता, मोमिन को बड़ी ख्वाहिश होती है करबला में दफन किया जाऊं, करबला में दफन किया जाऊं। हाल युसअलु मिन अहदिन मन युदफनु फी जवारिकुम, जो आपकी हमसायगी में, आपके सहन में, आपकी नगरी में, करबला में आके दफन हो जाए, उससे कोई सवाल जवाब होता है कब्र में, या होता है तो कैसा। फरमाते चेहरा सुर्ख हो गया जलाल इलाही का, और आलम जलाल में कहते हैं बहरुल उलूम अय्यु मलकिन लहू जुरअतुन इन यसअल अन्हु, किस फरिश्ते की जुर्रत के मेरी रैयत की कब्र में चला है।
آپ کو کہہ رہے تھے کہ خواب میں جنت نظر آئے گی، ہمیں ابھی یہاں بھی الحمدللہ اس میں کوئی شک یعنی وہ نہیں ہے کہ ایک بندہ مسجد نبوی میں رٹ لگا رہا تھا کہ اللہم آتنی الجنت پڑھنے والے جنت ادا کر حسین کے نانا کا گزر ہوا، کندھا ہلایا، کیا مانگ رہے سرکار جنت؟ تو میں حل تو عالی نہ انتا ہماری ولاد دل میں ہے، اور میں قسم ہے اس ذات کی جس نے تیرے سر پہ تاج رسالت رکھا، وہ تو رگ رگ میں رچی ہوئی ہے، رگوں میں خون کی روانی کے ساتھ دوڑتی ہے۔ فرمایا اذن واللہ انت فی الجنہ قل لہ اللہ یخرجک من الجنہ، فرمایا اللہ کی قسم تو جنت میں تو رہ رہا ہے۔ تو جنت میں تو رہتا ہے، قل لہو اللہ یخرجک من الجنہ، اب تو یہ دعا مانگ کہ اللہ تجھے یہ جنت چھین نہ لے، کہ ہماری محبت پہ مرو، مرنے سے پہلے ہماری ذات پہ شک نہ کر بیٹھو۔ یہ ہے حسین کا مسلک، یہ ہے حسین کا وتیرہ۔ اور آخری معنی کیا تھے؟ الحمدللہ منزل پہ آیا میں، سرخرو ٹھہرا، جائے داخلہ۔ کل میں نے کہا تھا، یاد ہوگا آپ کو، حسین کی داخلہ کی جگہ جنت نہیں جنتی۔ بات بھول تو نہیں گئی جی؟ اور اس کا فیصلہ بھی بخاری صاحب قرآن ہی کرے گا، میں نہیں جی۔ جب تک غضنفر کے پاس پہاڑ سے زیادہ وزنی دلیل نہ ہو، ممبر سے بات کرتا نہیں، کیونکہ میں بہتر جانتا ہوں، مجھے 72 نہیں 73 فرقوں کو جواب دینا ہوتا ہے، شیعوں کو بھی۔ تو اس لیے ہر بات کو مخدوم صاحب قبلہ بیان کرنے سے پہلے کم از کم 173 بار سوچتا ہوں پھر کہتا ہوں۔ آؤ سر اٹھاؤ، کیا کہا ہے خدا نے حسین سے؟ یہ نہیں کہا کہ جنت میں داخل ہو، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری جنت میں۔ اور بھائی جب لباس اگر کاظمی یہ جنتی کہنا تو یہ مقصد نہیں کہ معاذ اللہ خدا صاحب جسم ہے، اس نے اپنے لیے کوئی الگ باغ بنا رکھا ہے، میرے بندوں میں داخل ہو، واہ 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 واہ۔ یہ نہیں، یہ بالکل ایسے ہے جیسے فرشتوں سے کہا تھا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں آدم میں اپنی روح پھونک دوں۔ اب اللہ روح تو رکھتا نہیں، روح تو ہے نہیں، یعنی یہ شرافت روح کو بیان کرنا تھا، اتنی بڑی روح ہے کہ گویا میری ہے۔ عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی، ہم نے ابراہیم اسماعیل دونوں باپ بیٹے سے وعدہ لیا کہ میرے گھر کو پاک رکھیں، بیتی میرا گھر۔ اب اس کا کہیں چارپائی بستر نہیں لگتا، جسم نہیں رکھتا، کعبے کی شرافت بتانا مقصود تھی، اتنا بلند مکان ہے کہ گویا میرا گھر ہے۔ تو کوئی بسم اللہ بخاری صاحب ایسی جنت ہے جو اتنی بلند ہے؟ کوئی جنت مخدوم صاحب کی بلا ہے؟ کیونکہ اللہ جو کہہ رہا ہے وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ جنت الفردوس ہے، جنت عدن ہے، جنت نعیم ہے، جنت دار السلام ہے، جنت الخلد ہے، لیکن یہ ہے جنتی، میری جنت۔ کسی جنت کو اللہ نے اپنی جنت نہیں کہا۔ یہ کون سی ہے؟ آؤ پہلے آیت پڑھوں، پھر حدیث پڑھوں، پھر نتیجہ تم پہ چھوڑوں۔ شہپر مودت ہیں تو پرواز کے لیے سنبھال لو، کھول لو اڑنے کے لیے، مگر میں نے جب اڑان بھری تو پھر پیچھے مڑ کے دیکھنے کی غضنفر کو عادت ہی نہیں۔ آیت ہے قبلہ سورہ بقرہ میں، میں ڈھونڈتا رہا یہ جنت وہ جنت وہ جنت وہ جنت، اوپر والی ساری جنتیں میں نے تلاش کر لی، کوئی نظر نہ آئی جسے اس نے جنتی کہا ہو۔ اچانک ایک آیت نے بھائی جمال باس مجھے چونکایا، کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل وعلم يصبها فتل، اللہ کہہ رہا ہے میں اس جنت کی مثال بیان کر رہا ہوں جو ٹیلے پر ہے۔ کمثل جنت بربوۃ، مثل بیان کی ہے اس جنت کی جو ٹیلے پر ہے۔
جی جی، یہ اپنا ترجمہ خود کر رہی ہے. خماسال جنت بربوت، ٹیلے پر ہے ایک جنت. عام مل کر تاریخ انسانیت میں تلاش کرو، ٹیلے پہ بننے والی جنت کون سی ہے؟ جو کل کا ٹیلا ہو، آنے والے کل کی جنت ہو، جو گزرے کل میں صحرا ہو، مستقبل کے کل میں جنت ہو. یقیناً بہت سے زائر چند تو میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور مجمع میں بھی بہت سے ہوں گے جو نہیں گئے. اس جشن کا صدقہ مولا انہیں لے جائے. سلطان کربلا کی زری کا جب طواف کرو گے، قبلہ رخ جب کھڑے ہوتے ہو نا زری نماز پڑھنے کے لیے، قبلہ رخ بالکل قبلہ والی سائیڈ پہ نیمچے کے اوپر ایک حدیث لکھی ہے. میں نے اس لیے وہ جگہ بتا دی ہے کہ جہاں خود جا کے پڑھ سکو، کتابیں تو ہر بندے کی رسائی نہیں ہوتی. وہاں بخاری صاحب ایک رسول کی حدیث لکھی ہوئی ہے حسین کی زری کے جنگلے پر. کیا کہ ان ارض کربلا ترعتم من ترع الجنت. رسول نے فرمایا کربلا کو ٹیلا نہ سمجھو، یہ جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلا ہے. اللہ اللہ سمجھ میں آئی یہ بات یا نہیں؟ جی جی، یہ حسین کی ذریعے پہ لکھی ہوئی حدیث، اور کتابیں تو بھری پڑی ہیں. 250 سے زیادہ کتاب کے حوالے میں اس وقت گنوا سکتا ہوں آپ کو. سوچوں تو اس سے زیادہ نام یاد آ سکتے ہیں. ان ارض کربلا ترعۃ من ترع الجنت، جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلا ہے کربلا. اور سمجھ گئے؟ کربلا جو کل کا ٹیلا تھا، گزرے ہوئے کل کا، وہ آنے والے کل کی جنت. اور سر اٹھاؤ، میں مخدوم صاحب کو بہت یاد دلا دوں. جب بندے کا اپنے معبود سے مکالمہ ہو رہا تھا اسی ٹیلے پر، حسین راضی ہوں میں تم سے، بول کیا چاہیے، نہیں لینا امتحان. میں نے کسی کو جواب دینا ہے، میں خود خدا ہوں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، میں مسئول نہیں ہوں، بندے مسئول ہیں. نہیں پروردگارا، مجھے رعایتی نمبر نہیں لینے. میں رعایتی نمبر نہیں لینا چاہتا. ہاں میں اس نے کہا یہ تیرے نبی دل میں تو چلو تیرے سامنے تیری جلال کے باعث کوئی نہیں کہے گا، دل میں تو سوچیں گے یہ مقام حق نہیں تھا، حسین کا استحقاق نہیں تھا، رعایت ملی. میں رعایت کا لفظ سوچ کے لیے بھی اجازت نہیں دینا چاہتا. اچھا یہ بات ہے تو بول کیا چاہیے. تو پہلے یہ بتا میں نے تجھ سے محبت کھری کی؟ دیکھیں ہمارے ساتھ مخدوم صاحب کے برا قرآن میں خالق تو اپنے بندوں سے کہتا رہا ہے بار بار، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، مجھ سے کیا ہوا وعدہ تم پورا کرو، تم سے کیا ہوا وعدہ میں پورا کروں گا. یہ اللہ کہتا رہا ہے ہمیشہ بندوں سے. یہ جگر حسین کا ہے جس نے اس سے کہا ہے وفیت بعہدک اوفی بعہدک، میں نے اپنا عہد پورا کر دیا ہے، اب تو کر. بتا اے میرے معبود، تیری کائنات کی ہر حجت نے تو جسے محبت کروائی، کسی نے صفوت کے میزان میں تل کر، کسی نے نجوت کے آئینے میں جھانک کر، کسی نے خلت کا کرتا پہن کر، کسی نے تیرا محبوب کہلوا کے، ہر حجت کی کوشش تھی کہ تو اس سے محبت کرے. بتا میرے سوا ہے کوئی ایسا جس نے بندہ ہو کے تیری محبت کا دم بھرا ہو؟ بس اور کچھ نہیں لینا تجھ سے، منوانا ہے. آج 9 لاکھ کے سامنے گونجتی ہوئی آواز میں اعلان کر تو محبوب ہے میرا. اعتراف کر، لے حسین کر لیا تو محب، میں تیرا محبوب. تو پھر ثبوت دے. کیسا ثبوت؟ اگر محبوب مان لیا ہے دوری کیوں ہے، فاصلے کیوں ہیں، بعد کیوں ہے، مسافت کیوں ہے؟ تو پھر حسین اسی طرح اٹھا لوں کہ محبت شبیر کو نیلام نہ کر. یہ کہہ کے میری محبت کو داغ نہ لگا کے اٹھا لوں. حسین خود ہی تو کہتا ہے کہ فاصلے مٹانا چاہتا ہوں، تو پھر
انکار کیوں ہے؟ کہا اچھا تیرا بھی کوئی محبوب ہے؟ ہاں حسین وہ بھی تیرے ہی گھر میں رہتا ہے، تیرا نانا میرا محبوب ہے، کبھی اس سے فاصلے مٹائے تھے، ملاقات کی تھی؟ حسین تو جانتا ہے، تجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ کی تھی؟ تو پالنے والے مکے میں آ کے کی تھی یا عہدنا پہ بلا کے کی تھی؟ نہیں حسین بلا کے کی تھی۔ تو فرمایا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تیرے قرآن کی آیت ہے کہ میرے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اگر تو چل کے آیا ہوتا محبوب کے گھر، میں بھی چل کے آتا تیرے گھر، یا میری محبت سے انکار کر، ورنہ تو نے محبوب کو بلایا تھا، محبوب ہے تو ٹیلے پہ آ، یا محبت سے انکار کر دے کہ جا حسین تیری محبت قبول ہی نہیں، اور اگر محبت سے انکار نہیں کر سکتا تو پھر اپنے آئین کی پاسداری کر۔ اللہ نے کہا لے میں آ گیا، اب چکا ان عرض کربلا طرح من طرح الجنہ، کیونکہ وہ ٹیلا جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلا تھا، جو ہی وہ جسم بے جسمی سے اس ٹیلے پہ آیا، آواز قدرت آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہاں کہا تھا اس نے زبان بے زبانی سے کہ آپ میری جنت میں داخل ہو جائے، اس نے بھائی جمیل بس کربلا کو اپنی جنت کہا ہے۔ فرمایا وہ اوپر والی جنت تیرے بابا کی ہے، تیرے نانا کی ہے، تیرے خاندان کی ہے، میری جنت وہ کربلا ہے جو تیری ہے۔ اور کیا خوش نصیب ہو تم، وہ کربلا جو اللہ کی جنت ہو، وہ کربلا بھی اور کربلا والا بھی تمہارا۔ ایسے کریم کو دل میں بساؤ کہ بھی اگر کسی کو اپنی نجات پہ شک ہے تو پھر بہتر ہے وہ کلمہ چھوڑ کے کوئی اور در تلاش کرے۔ اور دعا ہے کہ ذات واجب تمہیں ایسے لاتعداد جشن منانا، سننا اور ہمیں پڑھنا نصیب فرمائے۔